قرآن ہوا جس میں نازل پھر لوٹ کے وہ مہمان الذين كفروا لو كانوا مسلمين صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. 14واں پارہ سورۃ الحجر شروع. سابقہ صورتوں میں توحید و دلائل عقلیہ اور نقلیہ سے واضح کر دیا گیا. اب سورہ حجر میں ہے کہ اگر پھر بھی تم ایمان نہ لائے تو پچھتاؤ گے، پھر اس کا کوئی علاج نہیں ہوگا. پہلی آیت میں قرآن پاک کی طرف ترغیب دی گئی. قرآن مبین ہے، فصیح ہے، اس کے دلائل کبھی ہیں، مسئلہ واضح ہے، احکام بالکل شدہ بہترین واضح آسان ہے. لہذا اس کتاب کو پڑھو، اس کے مضامین، اس کے احکام سمجھو، عمل کرو. دنیا میں کامیابی ہوگی اور آخرت میں بھی. جو نہیں مانتے، نہیں پڑھتے، وہ ایک دن پچھتائیں گے. اور کہیں گے کاش کہ ہم مسلمان ہوتے، لیکن اس وقت پچھتاوے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. جب مرنے لگیں گے تو سب آخرت کی جب چیزیں نظر آئیں گی، فرشتے سختی سے پیش آئے ہوں گے، چاہیں گے کاش کہ ہم ایماندار ہوتے ہیں. میدان محشر میں جب دیکھیں گے ایمان والوں تو جنت میں بھیجا جا رہا ہے، پھر پچھتائیں گے کہ ہم بھی ایمان لاتے ہیں. پھر جب جہنم میں سے گناہگاروں کو نکال کر جنت میں بھیجا جا رہا ہوگا، اس وقت بہت ہی پچھتائیں گے. چلو ہمارا کسی درجے کا ایمان ہوتا تو ہم بھی کسی نہ کسی درجے کا نہیں جاتے. یعنی بہت سے موقع آئیں گے، پچھتائیں گے، فائدہ کچھ نہیں ہوگا. ذرہم یأکلوا ویتمتعوا. آپ نے میرے محبوب مسئلہ سمجھا دیا ہے، نہیں سمجھتے تھے کو کھانے پینے عیش اڑانے دیں. اس کا بکرے کی ماں کب تک خیر بنائے گی، آخر یہ سزا ہو جائے گی. اس سے پہلے بھی ہم نے بہت سی بستیاں ہلاک کی ہیں، ان کا بھی ایک وقت مقرر تھا، اس میں وہ پکڑے گئے. وقالوا یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر. مذاق کرتے ہیں آپ کے ساتھ. اے وہ شخص جس پر قرآن پاک نازل کیا گیا ہے، نعوذ باللہ، تم مجنون ہو، دیوانے ہو، ایسی باتیں کرتے ہو. مال و دولت اور عہدے کی ترنگ میں آ کر کسی چیز کا خیال ہی نہیں رکھنا. کس ہستی کے بارے میں جو ہستی ایسی ہے جس جیسا عقل مند تو کائنات میں آیا ہی نہیں. ایسے ان کو کہنا مجنون. یہ مجنون کہنے والے حقیقت میں مجنون ہیں. جو فلسفیوں سے ٹول نہ سکا، جو نکتہ بنوں سے حل نہ ہوا، وہ راز تو کملی والے نے بتلا دیا چند اشاروں میں. واقعات دیکھ لیا کیسے بڑے بڑے مشکل ترین واقعات میں آپ کے فیصلے جو ہیں روشن موجود ہیں. پھر مطالبہ کرتے ہیں کہ فرشتہ کیوں نہیں آتا آپ کا باڈی گارڈ. فرشتہ باڈی گارڈ بن کے نہیں آتا، وہ اللہ کے احکام لاتا ہے یا عذاب لاتا ہے. وہ فرشتہ اپنی شکل میں آئے تو تم برداشت نہیں کر سکو گے، اگر وہ انسانی شکل میں آئے تو تمہارا سوال پھر اسی طرح رہے گا. انا نحن نزلنا الذکر. قرآن پاک کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم بھی اس کی حفاظت کریں گے، اور جو اس کے ساتھ جڑ جائے وہ بھی محفوظ ہو جائے گا. قرآن پاک کے ساتھ جو جڑ گیا محفوظ ہو گیا.
قرآن پاک کے جو حافظ ہیں الفاظ کی حفاظت کرتے ہیں قیامت کے دن ان پر ان کے سروں پر ان کے والدین کے سروں پر شاہی تاج رکھا جائے گا انہیں کہا جائے گا کہ تم قرآن کو پڑھتے جاؤ اور جنت کے اعلیٰ مقام پر چڑھتے جاؤ اسی طرح فقہا ہیں قاری ہیں جو بھی جس درجے میں بھی قرآن کے ساتھ جو آدمی جڑ گیا وہ محفوظ ہو گیا یہ ایک عام سی بات ہے دودھ کی حفاظت کے لیے پیالے کی حفاظت کرنا پڑتی ہے پیالہ محفوظ ہوگا تو اس کے اندر دودھ ہے وہ بھی بچے گا کوئی گئے یہ تو ناکارہ سا پیالہ ہے تو دودھ کی حفاظت کرنے کو دودھ نہیں جائے گا وما یأتی من رسول اللہ ہوئی پہلے بھی جو پیغمبر آئے ان کے ساتھ لوگ مذاق کرتے رہے آپ سے کر رہے ہیں تو کوئی نئی بات نہیں ہے اس واسطے آپ اپنے کام پر استقامت کے ساتھ جاری رہیں یہ مخالفت کرنے والے ان کتوں کی طرح ہیں جو فقیر کو بھونکتے ہیں اور فقیر اپنا جو ہے صدا کرتا ہوا لوگوں سے مال وصول کرتا ہوا جاتا ہے وہ کتے بھونکتے رہ جاتے ہیں اور ان کے مطالبے پر ہم کوئی معجزات دکھا بھی دیں تو یہ بات ضدی ایسے پھر بھی نہیں مانیں گے مثلا ہم ان دروازہ اس کا آسمان کا کھول دیتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ تم دن کے وقت دیکھتے بھاگتے ہوئے نیچے سے آسمان کی طرف چڑھ جاؤ وہ چڑھ بھی جائیں گے تو پھر بھی کہیں گے یہ اصل میں ہم چڑھ نہیں گئے یہ ہماری آنکھوں پر جادو کر دیا گیا ہے ہم ایسے سمجھتے ہیں کہ ہم چڑھ گئے حالانکہ ہم چڑھے نہیں اتنے ضدی ہیں یہ پھر بھی نہیں مانتے وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ آخری دلائل آسمان بنایا اس کے اندر برج بنائے اس کو خوبصورت بنایا اس کو محفوظ کیا جن اور شیطان جو پہلے وہاں سے چوری کر کے لاتے ہیں ان کی سرکوبی کے لیے شہاب ثاقب بنائے زمین بنائی اس کو بڑھایا اس کے اندر پہاڑ رکھے اور اس کے اندر جناب دریا رکھے اس کے اندر تمہاری کھانے پینے کی روزی کی چیزیں رکھی اور ہم ہی ہوا کو بھیجتے ہیں ہم ہی بارش کو بھیجتے ہیں اور تمہیں پانی پلاتے ہیں تم اس کو خزانہ کرنے والے نہیں ہو وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ ہم ہی زندہ کرتے ہیں ہم ہی موت دیتے ہیں اور ہم ہی وارث ہیں تم سب چھوڑ جاؤ گے زیادہ ملک رکھتے ہو تو بھی چھوڑ جاؤ گے کچھ بھی نہیں رکھتے تب بھی چھوڑ جاؤ گے یہ دنیا کسی کے ساتھ نہیں رہے گی سب کہیں رہ جائیں گے ہم پہلوں کو اور پچھلوں سب کو جانتے ہیں تمہاری پیدائش کے بارے میں ہم نے تمہیں بتا دی کس سے پیدا ہو گیا ہم نے تمہارے ساتھ کتنے احسان کیے ہیں انسان کو ہم نے سلسال ایسی بجنے والی بدبودار اور سیاہ مٹی اور کیچڑ سے پیدا کیا ہے جس سے بندوں کو نفرت آتی ہے پھر ہم نے جب بنایا تو کرامت کا تاج اس کے سر پر رکھ دیا پھر ساری مخلوق سے معزز ہو گیا یہ ہمارا اتنا ہماری کمال ہے اور ہم نے اتنا عزت دی ہے پھر بھی ہماری نافرمانی کرتے اس کے ساتھ جنوں کو بھی ہم نے آگ کی لو سے پیدا کیا اور فرشتوں کو کہا جب ہم انسان کو پیدا کر دیں گے تو تم سجدے بھی کر جانا حکم بجا ہوئی کرتے ہوئے تمام فرشتے تو سب سجدے بھی گر گئے ابلیس اور میں رہتا تھا اس نے انکار کیا اور راندہ جب گاہ ہو گیا جس کا واقعہ پہلے بھی کئی دفعہ گزر چکا ہے اس واسطے اس سے چھوڑ کے آگے چلتے ہیں اس نے گمراہ کرنے کا دعا بھی مانگی اللہ سے گمراہ کرنے کی مجھے کوئی اجازت اس واسطے دے دیجیے کہ میں ان کو گمراہ کروں گا فرمایا اچھا گمراہ کر لے پھر تو اور تیرے پیچھے چلنے والے سب جہنم میں جائیں گے اور ہم جہنم کے 7 بنائے ہیں اور تقسیم ہو کے
ان تمام گجروں کے لیے خاص کیے گئے ہیں۔ ان المتقین فی جنات و عیون، اس کے مقابلے میں مجرمین کے مقابلے متقین پرہیزگار لوگ ہیں، ان کو باغوں میں داخل کر دیا جائے گا اور سلامتی اور عزت کے ساتھ داخل ہوں گے، اور ان کے سینے میں اگر ایک دوسرے کے خلاف دنیا میں کسی وجہ سے کوئی بغض و دعوت تھی تو ہم نکال دیں گے، جنت میں شیر و شکر ہو کے چلے جائیں گے، اور وہاں نہ کوئی تکلیف پہنچے گی اور نہ ان کو جنت سے نکالا جائے گا۔ ان لوگوں سے کہہ دیں آپ ہم غفور رحیم ہیں، بڑے سے بڑے گناہ کرنے والا بھی ہمارے دربار پر آ جائے، توبہ کر لے تو ہم معاف کر دیں گے، اور یہ بھی یاد رکھ لیں کہ ہمارا عذاب بھی دردناک عذاب ہے، جس کو ہم پکڑتے ہیں اس کو کوئی چھڑا نہیں سکتا۔ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بھی مد نظر رہے، فرشتے ان کے پاس آئے اور خوش خبری بھی تھی ان کو بچے کی، بڑھاپے میں بچے ہوتے ہیں، نا امید کیوں ہوتے ہیں، وہ دینے والا تو اللہ ہے، ہم نا امید تو نہیں ہوتے لیکن ظاہری اسباب بھی تو ہوتے ہیں، فرمایا ظاہری اسباب کو چھوڑو، اسباب بنانے والا تمہیں بچہ دے گا۔ آئے کیوں ادھر، اس حالت میں آئے ہوئے خوشخبری والوں کی یہ شکل تو نہیں ہوتی۔ فما خطبکم ایھا المرسلون، تمہارا امر عظیم کیا ہے، ہماری بڑی مہم قوم لوط کو تباہ کرنا ہے، وہاں تو میرے بھتیجے لوط بھی ہیں تو ان کو نکال دیں گے، اور ان کے ساتھ ایمان والوں کو بھی نکال دیں گے۔ وہاں پہنچے تو انہوں نے بھی ڈر گئے، لوط علیہ السلام بھی یہ آگے ہیں تو قوم کو پتہ چل جائے گا تو وہ آ جائیں گے تو مجھے نقصان پہنچے گا، ان کو نقصان دیں گے، میری بےزتی ہوگی۔ وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ، وہی ہوا شہر والوں کو جب پتہ چلا کہ لوط علیہ السلام کے گھر پر نوجوان لڑکے آئے، خوشیوں سے تالیاں بجاتے ہوئے پہنچے، اب مزہ ہو گیا۔ فرمایا یہ میرے مہمان ہیں، مجھے رسوا نہ کرو، اللہ سے ڈرو، پریشان نہ کرو، ہم نے روک نہیں رکھا آپ کو، جہنم کے آپ کو ذمہ دار ہے، یہ تو ہمارا ہی مال ہے، اس کو ہم لیں گے، ہمارے حوالے کریں۔ فرمایا یہ تمہارے گھر میں تمہاری عورتیں بیٹیاں ہیں ہماری، وہ تمہارے اس مقصد کے لیے ہیں جو تم لڑکوں سے پورا کرنا چاہتے ہو، ان کو چھوڑ کر چھوڑو اس بات کو، ہمارا مقصد یہی ہے۔ آخر کار وقت آیا کہ اسی قوم کی بستی کو تاہم پالا کر دیا گیا اور ان پر پتھروں کی بارش برسا دی گئی۔ ابھی اصحاب ہجر کے رہنے والے جو ہیں وہ بھی فرمایا سڑک پہ رہتے ہیں، تو ان کے پاس پیغمبر ہے، انہوں نے نہیں مانا تو ان کو بھی تباہ و برباد کر دیا گیا۔ حالانکہ دنیا کے لحاظ سے بڑے سنار اور مالدار تھے، پہاڑوں کو تراش کر بہترین بلڈنگیں بنا لیتے تھے، ایک چیخ پڑی اور تباہ و برباد ہو گئے۔ آسمان زمین ہم نے پیدا کی ہے، قیامت آنے والی ہے، آپ کو جو لوگ پریشان کرتے ہیں آپ اچھے طریقے سے ان سے درگزر کر دیا کریں، کوئی بات نہیں، یہ دنیا ختم ہو جائے گی، اس کے غم بھی ختم ہو جائیں گے، ہم اس کے مقابلے میں آپ کو سبع مثانی عطا کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ، سورۃ فاتحہ کو سبع مثانی اور قرآن عظیم کہا گیا۔ تمام مضامین قرآن سورۃ فاتحہ میں اس واسطے لازم کر دیے کہ ہر نماز کی ہر رکعت میں سورت کو پڑھا جائے، جماعت ہو تو امام پڑھے، اکیلے پڑھنے تو سب پڑھے۔ لا تمدن عینیک الی ما متعنا بہ، یہ تسلی ہے نبی علیہ السلام کو، ان دولت مندوں کی طرف آپ کی نظر نہ جائے، ان کے بال کی طرف۔ ایمان والوں کے ساتھ آپ نرمی کے ساتھ پیش آئیں، اور مسئلہ توحید جو ہے نا خوب
فاصل کر کے ایسا بنا بیان کریں جیسا کہ شیشہ ٹوٹ کے دو حصے ہو جائے تو پھر ٹوٹتا نہیں ہے. فَاسْتَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ. آپ کے ساتھ جو مذاق کرتے ہیں اور اللہ کے ساتھ جو شریک بناتے ہیں، ہم آپ کی طرف سے کو کافی ہو جائیں گے. ہم جانتے ہیں کہ آپ کا سینہ ان کی باتوں سے تنگ ہوتا ہے. بس آپ اس وقت اپنے رب کی حمد و تسبیح بیان کریں. اور یہ جو سجدہ کرنے والے صحابہ کرام ہیں، آپ ان پیاروں کے ساتھ بیٹھیں تو آپ کو تسلی ہو جائے گی، آپ کے غم غلط ہو جائیں گے. لیکن وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت میں موت تک لگے رہیں. أَتَأْمُرُ اللَّهَ فَلَا تَسْتَعْجِلُوا سبحانہ وتعالی. سورہ نحل شروع ہوتی ہے. اس کی پہلی آیت میں بتا دیا گیا عذاب آنا چاہتا ہے جس کو تم مانتے ہو، جلدی مت مچاؤ، وہ اپنے وقت پر خود ہی آ جائے گا. اس سے پہلے موقع ہے تمہیں توحید پر ایمان لے آؤ، اپنے آپ کو سدھار لو تاکہ عذاب سے بچ سکو، نہ کہ تم مانو. نہیں مانو گے تو پھر عذاب آ ہی جائے گا، کسی سے ہٹایا نہ جائے گا. اللہ نے آسمان زمین پیدا کیے، اللہ نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا، اللہ ہی نے تمام جانور پیدا کیے. اس سے تم گرمی اور دیگر منافع حاصل کرتے ہو، ان کا گوشت کھاتے ہو، دودھ پیتے ہو، دہیاں بناتے ہو، مکھن کھاتے ہو. ان میں تمہارا جمال بھی ہے. وہ تمہارے گھر میں جب بندے ہوئے جانور کھڑے ہوتا ہے تو تمہارا دل باغ باغ ہو جاتا ہے. دیکھنے والا بھی آدمی خوش ہوتا ہے، ایسی بھینس کھڑی ہے، ایسا گھوڑا کھڑا ہے، ایسا اونٹ کھڑا ہے، ایسی بہترین چیزیں کھڑی ہیں. خود مالک بھی خوش ہوتا ہے، دیکھنے والے بھی خوش ہوتے ہیں. اور تمہارا یہ جانور بوجھ اٹھا کر کے لے جاتے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جاتے ہیں. ان میں گھوڑے بھی ہیں، خچر بھی، گدھے بھی. یہ تمہاری سواری کا کام بھی دیتے ہیں اور تمہارے لیے زینت کا باعث بھی ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اور بھی سواریاں بہت پیدا کی ہیں جو تم ابھی نہیں جانتے. وہ تھوڑا جانتے کہ جہاز چلے گا یا موٹر گاڑیاں اس طرح، ریل گاڑیاں اس طرح چلے گی. وہ صحابہ کرام کے زمانے میں یہ چیزیں نہیں تھیں، یہ بہت میں اب آ گئی. اس وقت بھی گھوڑے اونچے ہم جا رہے ہیں، لیکن کیا پتہ ہمارے بعد 100 سال کے بعد اور کیسی سواری آ جائیں، کیسے اور تیزی آ جائے گی. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا یخلق ما لا تعلمون، وہ پیدا کرتے رہتے ہیں، تم نہیں جانتے کیا کیا تمہارے لیے پیدا کیا. اللہ کی طرف ایک ہی راستہ جاتا ہے جو سیدھا ہے، وہ توحید کا ہے. اور باقی راستے ٹیڑھے میڑھے ہیں، ان پر نہیں چلنا، اللہ کی راہ پہ چلنا. وہ الذی انزل من السماء ماء، یہ دلائل توحید بھی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بھی. اس صورت میں بہت کچھ بیان ہوا. اللہ نے آسمان پیدا کیا، اس سے پانی مل برساتا ہے، اس سے کھیتیاں اگتی ہیں، درخت اگتے ہیں، تم اپنے جانور کو چراتے ہو. اس میں کھیتیاں ہوتی ہیں، زیتون، کھجور وغیرہ. اور اس نے رات کو پیدا کیا، دن کو پیدا کیا، چاند و سورج پیدا کیے، ستارے پیدا کیے. اس نے ہی تمہارے لیے سمندر پیدا کیے جس سے تم تازہ گوشت کھاتے ہو، اور اس کی پشت پر کشتیاں چلا کر تم ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جاتے ہو. شکر نہیں کرتے، شکر کرو اللہ کے بندو. اتنی نعمتیں استعمال کر کے بگاڑ نہیں دیتے، کیا ہو جائے. اللہ نے زمین پر پہاڑ رکھے ہیں تاکہ ہلے نہیں، سمندر رکھے ہیں پانی وافر مقدار میں تمہارے پاس موجود ہے. یہ کام تو اللہ کے ہیں جن کو تم نے معبود کیا بنایا ہے. کیا وہ بھی کچھ ہے پہلے؟ وہ تو خود پیدا شدہ ہے. نعمتیں اللہ کی گنو تو گن نہیں سکتے. اللہ تمہارے ظاہر باطن کو جانتا ہے. اللہ لا جرم ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون. یقیناً اللہ تعالیٰ تمہاری پوشیدہ ظاہر ہر بات کو جانتا ہے. تمہارا معبود صرف ایک ہے، ایک الہکم الہ واحد، ایک ہی ہے. اور یہ لوگ جو دوسرے کو گمراہ کرتے ہیں، ان کا بول بھی اور اپنا بول بھی قیامت کے دن اٹھا کر کے لائیں گے کہ بہت ہی برا بول ہوگا.
قد مكر الذين من قبلهم فأضل بنيانهم، ان سے پہلے لوگوں نے بھی اپنے نبیوں کے خلاف مکر کیے، سازشیں کی، تکلیف دی، لیکن وہ وقت آیا کہ وہ اپنے ہی بنائے ہوئے گھروں کے نیچے دب کے مر گئے۔ اللہ نے انہیں اوپر ان کی چھتوں کے نیچے دبا کے مار دیا۔ قیامت کے دن جب اٹھیں گے تو رسوا اور ذلیل ہوں گے۔ ان سے پوچھا جائے قرآن کے بارے میں تو کہتے ہیں یہ اساطیر الاولین ہے، اور اس کے مقابلے میں جب متقین اور پرہیزگاروں سے قرآن کے بارے میں پوچھا جائے تو وہ کہتے ہیں میرا خیر ہے، قرآن تو خیر ہی خیر ہے۔ اور جو لوگ قرآن کے مطابق سمجھ کر عمل کریں گے تو دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے، آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ وَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ، پرہیزگار بن جائیں گے تو بہترین گھر ان کو ملے گا، وہ جنت ہے جس میں نہریں جاری ہیں، اور ان کی خواہش کی ساری چیزیں، ان کی مرضی کی ساری چیزیں وہاں موجود ہوں گی۔ فرشتے ان کو سلام کرنے آئیں گے اور کہیں گے سلام علیکم ادخلوا الجنہ بما کنتم تعملون، تمہارے اوپر سلامتی ہو، تم جنت میں اپنے عمل کے عوض داخل ہو جاؤ۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ کہہ دیا عمل کے عوض، ورنہ ہم اللہ کی رحمت کے علاوہ اپنے عمل سے جا ہی نہیں سکتے۔ ہمارے عمل کیا ہے جو جنت کی قیمت بن جائے؟ اللہ اکبر۔ وقال الذين اشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه، ایک کفر شرک کرتے ہیں اور اس پر دلیل یہ پیدا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے کفر شرک پر خوش ہے، ورنہ ہمیں یہ کفر شرک کرنے نہ دیتا۔ کرنے نہ دیتا یہ بات نہیں، تمہیں عزت دی ہے کہ تو اپنی مرضی سے اس راستے پہ چلو یا اس راستے پہ چلو۔ اگر مجبور کرنا تھا تو وہ فرشتے ہیں اور ان کو ان کے اندر صلاحیت ہی نہیں رکھی کہ گناہ کر سکے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے پہلے بھی امتیں بھیجی اور ان کے اندر رسول بھی بھیجا ہے، وہ سب کہتے رہے اعبدوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اللہ ہی کی عبادت کرو اور شیطانوں سے بچ کر رہو۔ ان میں سے کچھ لوگ ہدایت پہ آ گئے اور کچھ لوگ گمراہ ہو کر جہنم کا ایندھن بن گئے۔ تحرص علی ھداھم، اے میرے محبوب آپ کو ان کی ہدایت کی بڑی حرص ہے۔ حریص علیکم بالمؤمنین، مومنوں پر آپ بڑے حریص ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کسی گمراہ کنندہ کو ہدایت زبردستی نہیں دیتے۔ یہ لوگ قسمیں اٹھا اٹھا کر کہتے ہیں کہ قیامت کوئی نہیں قائم ہوگی، مر جائیں گے مٹی سے مل جائیں گے اور میں لگ جائے گا پتہ، اٹھتے ہو کہ نہیں، جواب دینا ہے کہ نہیں۔ انما قولنا للشيء اذا اردناه ان نقول له كن فيكون، جب ہم کسی کام کا ارادہ کر لیتے ہیں تو بس ہم کن کہتے ہیں تو چیز ہو جاتی ہے۔ سب کن کے ساتھ پیدا ہوئے، اب تو ماں باپ کے ذریعے پیدا ہو کے دنیا میں ترتیب کے ساتھ آ رہے ہو، پھر قبروں سے جب ہم ارادہ کریں گے یکدم، جس طرح کھیتی زمین سے یکدم اگ آتی ہے، اسی طرح تم زمین سے اپنی قبروں سے نکل کر میدان محشر میں آ جاؤ گے۔ جو لوگ اللہ کے راستے میں ہجرت کرتے ہیں، ظلم کیے جانے کے بعد ہم ان کو بہترین ٹھکانہ دیں گے۔ ان کے صبر کے وقت وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے رہے۔ ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے وہ انسان ہی تھے، آپ کو ان اہل علم سے پوچھ کر کے دیں گے، وہ بتائیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام بھی انسان ہی تھے، عیسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، یہ سب انسان تھے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہے، تو آپ لوگوں کو کیا تعجب ہوتا ہے؟ ہر چیز اللہ تعالیٰ کو سجدہ کر رہی ہے، سائے تک سجدہ کر رہے ہیں، اور اللہ کے سامنے وہ جھکے ہوئے ہیں، اپنے آپ کو رسوا کیے ہوئے ہیں۔ تو تم انسان ہو کر پھر اگلے ہوئے ہو، ایسا نہ کرو۔ وقال اللہ لا تتخذوا ولایہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دو خدا تک نہ بناؤ، خدا ہے ہی ایک، انما هو الہ واحد،
اللہ ایک ہی ہے اور سب کے کام کرتا ہے. مجھ سے ہی ڈرو. اسی نے زمین آسمان بنائے. جو بھی نعمت تمہارے پاس ہے، تمہارے علم میں ہے، تمہارے پاس ہے یا کسی کے پاس ہے، سب اللہ ہی نے بنائی ہے. اور جب تمہیں تکلیف پہنچتی ہے تو گڑ گڑا کے اللہ ہی کے حضور دعائیں کرتے ہو. اس وقت کسی اور کو کہ اگر تم معبود مان رہے تھے تو وہ اس کو نہیں پکارتے. تمہارا یقین ہے کہ وہ ہمارے اس تکلیف کو نہیں ہٹا سکتے، اللہ ہی ہٹائے گا. اس واسطے کافر مشرک بھی جب مصیبت میں پھنستے تھے تو اللہ ہی کو پکارتے تھے. آج مومنوں کی ایسی حالت ہو گئی ہے، مصیبت میں پھنستے ہیں تو کہتے ہیں ہم لڑائی کریں گے، یہ کریں گے، گڑ گڑاتے نہیں ہیں. یہ پھر ایک مصیبت کے بعد دوسری مصیبت آتی ہے. آپ دیکھ نہیں رہے، ایک مصیبت ختم نہیں ہوتی، دوسری ختم نہیں، تیسری جو ہے بھی لگا ہوا ہے. اللہ کے حضور آ جائیں یہ ساری مصیبتیں پریشانیاں ختم ہو جائیں. اللہ وہ اللہ کے علاوہ دوسروں کے لیے حصہ اس چیز سے مقرر کرتے ہیں جو ہم نے ان کو دیا ہے. اللہ کی قسم ہم پوچھیں گے تمہارے اختراع سے یہ کیسا ان کا حصہ بن گیا تھا. ہم نے تمہیں بیٹیاں دی ہیں، وہ تمہیں پریشان کرتی ہیں کہ یہ ہمارے گھر بیٹیاں کیسے ہو گئی. تمہارا منہ فق ہو جاتا ہے اور جب تک اس کو ٹھکانے نہ لگا دو تمہیں آرام نہیں آتا. اور ادھر اللہ کی بیٹیاں تم تصور کر کے مان کے اس کی عبادت کر رہے ہو، تمہارا عقل ٹھکانے ہے، یہ کیا کرتے ہو. اللہ کا علم دیکھو، اگر لوگوں کے ظلم ان کی کرتوتوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو سزا دینا شروع کر دیں تو زمین پر ایک جانور بھی باقی نہیں رہ سکتا. ہر شے، انسان تو انسان، اور بھی کچھ نہیں باقی. طوفانوں کو دیکھتے نہیں آپ، وہ شے بچی، وہ کشتی والے ہی بچے تھے جس کو اللہ تعالیٰ نے بچایا. باقی گدڑ اور جناب چوہے بلے وہ بھی سب مر گئے، سب کو ختم ہو گیا. اس واسطے انسان نہیں رہے گا تو یہ خدمت گزار کیا کریں گے. آقا نہیں رہو گے تو غلام خادم کیا کریں گے. یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے خدمت گزار بتائی ہیں. لیکن ٹائم مقرر ہے تو دن رات تسبیح پڑھو، اللہ تعالیٰ سے مانگو عذاب آ جائے، نہیں آئے گا. جو وقت مقرر ہے وہ اس وقت پر آئے گا، پھر ہٹانے کی کوشش کرو گے نہیں ہٹے گا. اللہ اکبر. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً. ان جانوروں میں عبرت ہے. ذرا تم اپنے گھروں میں رکھتے ہو، ایک بھینس کو دیکھ لو، گائے کو دیکھ لو، اس کو تم چارہ ڈالتے ہو، خشک خوراک دیتے ہو، وہ تمہیں تازہ و تازہ دودھ دیتی ہے. اس سے تم دودھ پیتے ہو، دہی بناتے ہو، مکھن بناتے ہو، گھی بناتے ہو، مٹھائیاں بناتے ہو، سالن پکاتے ہو، گوشت کھاتے ہو، چمڑے استعمال کرتے ہو، مال استعمال کرتے ہو. یہ کس نے بنائے ہیں؟ اور خاص کر دودھ کا ذکر کیا. یہ گوبر اور خون جو دونوں حرام چیزیں ہیں، ان کے درمیان میں سے تازہ پدارت وہ دودھ تمہیں نکال کے دیا. جب تمہارے گلے سے اترتا ہے تو مزہ ہی آ جاتا ہے. دودھ پیتے ہوتا ہے، اثر جو دودھ ہوتا ہے اس میں پانی نہ ہو، چینی بھی نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو، گرم، اتنا گرم جتنی طبیعت کے مطابق ہوتا ہے اور اتنا ہی میٹھا جو طبیعت کے مطابق ہوتا ہے. اس کے علاوہ لوگ زیادہ میٹھا کریں، ان کی مرضی کم کریں، ان کی مرضی. یہ ہم نے کیا ہے تو پھر ہماری نافرمان میں لگے ہوئے. صرف دودھ نہیں دیا، پھل، کھجورے، انگور، اس سے تم پھل بھی کھاتے ہو، روزی بناتے ہو، شراب بناتے ہو. یہ ساری چیزیں کس نے دی ہیں؟ عقل سے کام لو. ایک چھوٹے سے جانور کی ہم تمہیں مثال دیتے ہیں جس کو نہ کہتے ہیں، یعنی شہد کی مکھی. یہ چھتوں میں، درختوں پر، پہاڑوں پر اپنا گھر بنا کر شہد پیدا کرتی ہے اور جہاں دور تک چلی جائے تو راستہ اس کو بھولتا نہیں، وہ اپنی چھتے پر واپس آ جاتی ہے. اے انسان، تو بے شرم ہو کر اپنے خدا کا راستہ بھول گیا ہے، کچھ عقل سے کام تو لے. مکھی نہیں بھولتی اپنے چھتے کا راستہ،
تو اپنے خدا کا راستہ کیسے بھول گیا؟ عقل سے کام لے۔ پھر اس نے جو شہد بنایا ہے اس کے اندر ہم نے شفا بھی رکھی ہے، چھوٹے سے حقیر سے جانور اتنا لذیذ میٹھی چیز اور لذیذ چیز کی کوئی مثال دینا چاہے تو کہتے ہیں شہد کی طرح میٹھا ہے، میٹھی، اتنا میٹھا ان کو کہاں سے آیا ہے، کدھر سے لائے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے لعاب میں یہ چیز رکھی ہے۔ یہ اس اللہ تعالیٰ کی یہ مہربانی ہے، اس نے سارا کچھ کیا ہے۔ اللہ نے تمہیں پیدا کیا، موت بھی وہی دے گا، اور بعض جلدی مر جاتے ہیں اور بعض نکمی عمر تک پہنچ جاتے ہیں، اپنے گھر میں رہتے ہوئے بیوی بچوں کو نہیں پہچانتے کہ یہ کون ہے، وہ وقت بھی آ جاتا ہے، بعض اتنی لمبی عمر بھی دے دیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ واللہ فضل بعضکم علی بعض، پھر ہم نے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سب کو برابر نہیں رکھا، سب ایک جیسے ہو جائیں تو خدمت کون کرے گا؟ کوئی امیر بنایا کوئی غریب، لیکن تم اس سے اندازہ لگاؤ، تمہیں ہم نے جو مال دیا ہے تم اپنے نوکروں کو اس کے اندر کبھی شریک کر کے برابر تصور کر سکتے ہو؟ تم اپنے جیسے انسانوں کو اپنے برابر تصور کرنا اپنی حد تک سمجھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو اپنے برابر کیسے سمجھے؟ تو مجھے سمجھا نہیں، کوئی عقل سے کام نہیں لیتے، کیسے سونا سمجھا ہے۔ اور تمہارے سکون کے لیے تمہاری جن سے تمہاری بیویاں بنائی، تمہاری بیویوں سے تمہارے بیٹے اور بچے پوتے پر پوتے اور نواسے بنائے۔ کیا ہی بہاریں بھی ہوتی ہیں، ایک آدمی ہوتا ہے شادی کرتا ہے 2 ہو جاتے ہیں، بچہ ہوتا ہے 3 ہو جاتے ہیں، گھر بستا چلا جاتا ہے، موج آتی ہے جب بچے بھاگتے اڑتے ہیں، تماشا ہوتا ہے، چومتے اور چاٹتے ہیں، ایک لطف اندوز ایک چیز ہوتی ہے۔ یہ کس نے دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اس سے اس کے نافرمان بنے ہوئے اس کو چھوڑ کر غیروں کی عبادت کرتے ہیں اور پھر مثالیں دیتے ہو۔ اللہ کی مثالیں ہیں ہی نہیں، اللہ بے مثل اور بے مثال ہے۔ ہم تمہیں مخلوق میں سے کوئی مثالیں بتاتے ہیں، دیکھو ایک غلام ہے، کسی کا مملوک ہے، وہ اس کو ہم نے رزق بھی دیا ہے بہترین، وہ خرچ بھی کرتا ہے، اور دوسرا وہ ہے جس کے پاس اس چیز میں سے کچھ بھی نہیں ہے، وہ محتاج ہے دوسروں کا۔ یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ یا دوسری مثال، 2 آدمی، ان میں سے ایک تو لا یقدر ولا شیء، کسی چیز پر کوئی نہیں، مورا سا بنا ہوا ہے، مورا آپ جانتے ہیں، وہ اپنے آقا پر بھی ایک بوجھ سا بنا ہوا ہے، جہاں کوئی کام بھیجے تو کوئی خیر سے نہیں آئے گا، کوئی شکایت لے کے آئے گا۔ ایک یہ ہے، اور دوسرا وہ ہے جو نیکی کا حکم دیتا ہے، جو انصاف کرتا ہے۔ یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ 2 برابر نہیں ہو سکتے، تو مخلوق اللہ کی برابر کیسے ہو سکتی ہے؟ اللہ غیب آسمان کی ہر چیز جانتے ہیں۔ قیامت جب قائم کریں گے تو لمحہ بھی نہیں کرے گا، آنکھ جھپکنے سے بھی پہلے قیامت قائم ہو جائے گی۔ اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ سے پیدا کیا، اس اور کان، آنکھ اور دل دیے تاکہ شکر کرو۔ اس وقت تم جانتے کچھ نہیں تھے، جب پیدا ہوئے انسان کو کیا پتا ہوتا ہے؟ بچے کو کچھ بھی نہیں پتا ہوتا میں نے کیا کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے علم کے ذرائع تمہارے ساتھ، کان، زبان اور جناب یہ دل اور یہ آنکھ، یہ خاص کر 3 چیزوں کا ذکر۔ آدمی سن کے علم حاصل کرتا ہے، دیکھ کے بھی کرتا ہے، سوچ کر بھی کرتا ہے۔ ان 3 کا نام لیا، ورنہ سارے ایسا اللہ نہیں پیدا کیا۔ پھر چلے پرندوں کو دیکھو، یہ چھوٹا سا جانور ہے، پاؤں سے چلتا ہے، پروں سے اڑتا ہے، اللہ اکبر، اور جب اڑتا ہے زمین کا سکل اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، یہ زمین پر بیٹھا ہوا اڑ جاتا ہے، زمین اس کو نہیں قابو کر سکتی۔ آپ ذرا اوپر اڑ کے دکھائیں، اس پر اللہ تعالیٰ پرندوں کو اڑا دیتے ہیں اور چھوڑا جاتا ہے آسانی کے ساتھ۔ یہ کہتے ہیں منظر دیکھو نہیں ہمارا کمال ہے، ہم ان کو اڑا دیتے ہیں، تم نہیں اڑ سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے گھر میں سکون پیدا کیا ہے، باقی جہاں کہیں بھی رہے گا وہ سکون نہیں آئے گا جو گھر میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے گھر میں سکون پیدا کیا ہے، اور تمہارے گھر بھی کوئی مٹی پتھر کے بھی بناتے ہو، اور تمہارے گھر خیمے
جانور ان کے کھالوں سے بھی بنتے ہیں، کپڑوں سے بھی بنتے ہیں، جن کو لپیٹ کر جہاں مرض ہے وہاں جا کر خیمے لگا کر اپنا بسیرا کرتے اور آرام کرتے۔ یہ گھر بنانے کا سلیقہ بھی ہم نے دیا ہے اور اس کا مٹیریل بھی ہم نے دیا ہے۔ جانوروں کے بالوں سے اور کھالوں سے ہی تم گھر بناتے ہو، دوسرے سامان بھی بناتے ہو، کپڑے بھی بناتے ہو، کوٹ بھی بناتے ہو، یہ ساری ٹوپیاں بناتے ہو، موزے بناتے ہو، جوتے بناتے ہو، یہ ساری چیزیں تم بناتے ہو۔ یہ ہم نے دیے ہیں۔ اللہ نے مخلوق کے سائے پیدا کیے ہیں، پہاڑ کے غاریں پیدا کیے ہیں، تمہارے لیے قمیصیں بنا دی ہیں جو تمہیں سردی گرمی سے بچاتی ہیں اور دشمن کے وار سے لوہے کی قمیضیں تمہیں بچاتی ہیں۔ یہ لوگ اللہ کی نعمتوں کو جانتے ہیں پھر انکار کرتے ہیں۔ ہم قیامت کے دن اٹھائیں گے ان کو اور انہی میں سے کوئی گواہ ہوگا جو ان پر گواہی دے گا۔ یہ جب میدان محشر میں آئیں گے، یہ ظالم لوگ عذاب کو دیکھیں گے تو عذاب ان کو سے ہلکا نہیں ہوگا، اور جب اپنے شریکوں کو دیکھیں گے تو فوراً فٹ کہہ دیں گے ربنا ہؤلاء شرکاؤنا الذین کنا ندعو من دونک، اے اللہ یہ ہمارے شریک ہیں جن کو ہم آپ کو چھوڑ کر پکارا کرتے تھے، یہ ہیں یہ انہوں نے ہمیں گمراہ کیا۔ وہ پلٹ کے کہیں گے انکم لکاذبون، وہ جھوٹے ہو، جھوٹ مت بولو، میں نے تمہیں تھوڑا کہا تھا کہ میری عبادت کرو، میں نے کہا تھا کہ دیکھیے آگے پکانا نظر میں آنے جو ہے میری دینا میں بچہ دوں گا، کبھی میں نے نہیں کہا تھا، تم اپنی طرف سے شیطان کے کہنے پر ایسا کیا تھا، میرا کیا قصور، ہمارا کوئی قصور نہیں ہو، سیدھا سے جواب دے دیں گے، یہ پھر حیران ہو کے رہ جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے صلح کا پیغام، یا اللہ معاف کر دے، فرمایا وہ ٹائم ختم ہو گیا جب ہمارے لوگ تمہیں کہتے تھے آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، بازا بازا ہر نام سے ہستی بازا، کافر گبر بت پرستی بازا، ہم نے تو یہ آوازیں لگائی تھی لیکن تو نے سنا ہی تک نہیں تھا۔ آج وہ وقت چلا گیا ہے، عذاب میں پہنچ گئی ہے۔ نبی بھی اپنی امت پر گواہی دیں گے، محبوب آپ بھی اپنی امت پر گواہی دیں گے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اللہ تعالیٰ یہ 4-6 چیزیں ہیں، 3 کرنے کی 3 نہ کرنے کی، جو 4-6 پر کاربند ہو گیا وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ عدل، احسان کرنا اور غریبوں کو دینا، یہ 3 کام ہیں اور کرنے کے۔ بے حیائی اور منکر نامعقول ہر کام اور بغاوت اور سرکشی، ان 3 کام کو چھوڑ دینا ہے، اور یہ کامیاب انسان کی علامت ہے، یہ کامیاب ہوگا۔ وعدہ جو اللہ سے پورا کیا تھا یا کسی انسان سے کرو، اس کو مت پورا کرو، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تم تو اس بوڑھی عورت کی طرح ہو جو چرخہ کاٹتی ہے، سارا دن تھک جاتی ہے، اپنی کپاس میں ساری دھاگا بنا دیتی ہے، پھر پاگل بننا یہ دکھاتی ہے، سارے دھاگے کو پکڑ کے توڑ کے الگ الگ کر دیتی ہے۔ وہ اب نہ وہ کپاس ہے، نہ دھاگا ہے، نہ دوبارہ اسے دھاگا بن سکتا ہے، سارا کچھ تباہ کر بیٹھی، کیا فائدہ ہے، سارا دن تو کمائی ہے، اب دوبارہ دھاگا بھی نہیں بن سکتا، کپاس سے ہی بنتا ہے، ٹوٹے ٹوٹے چھوٹے چھوٹے ریزے دھاگوں سے سونا بنتے ہیں، پھر دھاگے کو نہیں بن سکتے، بن نہیں دے سکتے۔ تم تو وہ کام کرتے ہو، ایسے نہ کرو، اپنی زندگی کو تباہ و برباد نہ کرو۔ اللہ ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا، اللہ کے عہد کے ساتھ دنیا کا سامان مت لو۔ انما عند الله خیر، اللہ کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ بہتر ہے تمہارے لیے۔ عقل سے کام لو، علم میں رکھو۔ سنو، ما عندکم ينفد وما عند الله باق، جو تمہارے پاس ہے ختم ہو جائے گا، جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہے گا۔ ہم صبر کرنے والوں کو بہترین بدلہ دیں گے۔ ایک اور اصول سن لو، من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن، جو آدمی نیک عمل کرے گا، مرد ہو یا عورت، ایمان کی حالت میں کرے تو ہم اس کو زندگی طیب دے دیں گے۔ آخرت کی زندگی تو آگے آئے گی، دنیا میں بھی وہ جنت سے زندگی گزارے گا، مزے سے، مال بے شک نہ ہو۔ اللہ اکبر،
مال کا میں بھوکا ہو کر بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، کوئی بات نہیں، پھٹے پرانے کپڑوں میں بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، موج ہے۔ ایک آدمی مال کے بیل اندر ہی سکون نہیں ہو، مال کی کیا ضرورت ہے، کیا فائدہ ہے، اس کا نقصان ہے۔ یہ غریب آدمی ہے، آدھا پیٹ کھا کر بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، دوسرا کھا کے پیٹ بدہضمی ہو جاتی ہے، ادھر جا کے ڈاکٹر کے پاس ٹیکے لگواتا ہے، پیسے کی ضرورت کرتا ہے، پریشان ہوتا ہے۔ تو فرمایا نیک عمل کرو، ہم تمہیں حیات طیبہ دیں گے، اور جتنی نیکیاں کرو گے ہم اس کا بہترین عمل بھی جب ہم کیا کریں گے، بدلہ بھی دیں گے۔ یاد رکھو قرآن جب پڑھنے لگو نا اعوذ باللہ پڑھ لیا کرو، ورنہ شیطان کہے گا کوئی ادھر بیٹھ گیا تو تھک گیا، وہ فلانا کام رہتا ہے، جب وہ شیطان آگے تمہیں وہ تلاوت چھڑوا دے گا، درس چھڑوا دے گا، ابھی سیر کرنی تھی، ابھی سونا ہے، دفتر میں جانا ہے، میرے جانا ہے، وہی باتیں ڈالتا ہے۔ اعوذ باللہ پڑھتے جاؤ پہ وہ بھاگ جائے گا، بس جائے گا، اور تم قرآن کے ساتھ لگے رہنا۔ اللہ کیسا مسئلہ بنایا، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کیونکہ اس کا داؤ ایمان والوں پر نہیں چلتا، اس کا داؤ اپنے دوستوں پر چلتا ہے، ان کو بے شک گمراہ کر کے لے جاتا ہے۔ وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَكَانَ آیَةٍ، نسخ کے بارے میں اعتراض کرتے ہیں، ہم نے تمہارے فائدے کے لیے حکم دیا تھا، یہ وقت تھا، اب تمہاری حالت بدلی، دوسرا حکم دے دیا، تو اس پر اعتراض کرنے کی نہیں ضرورت، بلکہ جس طرح تم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو جو نسخہ دیتا ہے، دوبارہ جاتے ہو دوسرا نسخہ، تو تم تو خوش ہوتا ہے، اچھا ڈاکٹر ہے، اب میرا نسخہ ہی بدل دیا۔ وہ بھائی اس نے اس وقت تمہاری بیماری کے لحاظ سے دیا تھا نسخہ، اب تمہاری حالت اور ہو گئی ہے، اس وقت سے اور دیا تو اس میں خوشی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی مہربانی کے ساتھ اگر کچھ احکام منسوخ کر دیے تو دل خوش ہونا چاہیے، آپ کو کیا نقصان ہے؟ وَلَكِنْ نَعْلَمُ أَنَّهُ يَقُولُ وَإِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ، آپ پر اعتراض لگاتے ہیں، قرآن پاک آپ لوگوں سے سیکھ کر آتے ہیں، اور ظالم ایسے بندے کی طرف نسبت کرتے ہیں جس کو عربی نہیں آتی، اس لیے سے وہ اجمی بنتا ہے، کہتے ہیں اس سے سیکھ کے آتا ہے، اس کو عربی آتی ہی نہیں ہے۔ شرم تو آنی چاہیے نا، کسی پر الزام لگائے کہ اس کے ہاتھ پاؤں تو ہوں، کوئی آگا پیچھا تو ہو، وہ بات ہی کوئی نہیں۔ جو ایمان لانے کے بعد مرتد ہو گیا، فرمایا سیدھا جہنم میں جائے گا، وہ کبھی بھی اس پر تخفیف نہیں ہوگی۔ ہاں مجبور ہو گیا، کوئی ایمان اس کے دل میں تو ہے، کسی نے جان سے مارنے کی دھمکی دی اور مار بھی سکتا ہے، تو وہ اپنی جان بچانے کے لیے اگر اس نے بظاہر کلمہ کفر کہہ بھی دیا تو چلو ہم اس سے درگزر کریں گے، اس کے دل والے ایمان کو ہم قبول کر لیں گے، یہ اس کی بڑی مہربانی ہے۔ لوگ دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں، یہ بات ٹھیک نہیں ہے کہ دلوں پر مہر لگ گئی ہے، ان کے کانوں آنکھوں پر مہر لگ گئی ہے، اس واسطے یہ سمجھتے نہیں ہیں۔ یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها، ایک دن آ رہے ہیں جس میں ہر آدمی اپنی طرف سے خود جھگڑے گا، کوئی وکیل نہیں ہوگا، کوئی اس کا بتانے والا نہیں ہوگا، اپنی زندگی کے بارے میں اس کے سوال ہوں گے، اس کو خود ہی جواب دینا پڑے گا۔ اللہ کے سامنے کیسے بیان کرے؟ اگر باز نہ آئے تو ہم عذاب بھیج دیں گے، جیسا کہ بستی بڑی خوشحال تھی، ہر طرف سے اس کو رزق آتا تھا، وہ نافرمان ہوئی تو ان کا بھوک پیاس لباس کی طرح ان کو لپٹ گیا اور وہ پریشان ہو گئے۔ یہ مکہ والی بستی کا بھی درمیان میں حال ہوا تھا، ایسی اور بستی بھی ہو سکتی ہیں، اس واسطے اللہ نے کسی بستی کا نام نہیں کیا، مطلق بستی کا، اس مثالی بستی ہے، اپنے اپنے علاقے میں اپنے اپنے موسم میں مثال دی جا سکتی ہے۔ کھاؤ حلال طیب کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ اللہ نے 4 چیزیں حرام کی ہیں، بہتر، دم مسفوح اور خنزیر۔ لا کے بیٹھا تھا، گھنٹہ لگا رہا، خنزیر سے مراد یہ جانور نہیں ہے، خنزیر سے مراد ہدو، خنزیر سے مراد فلاں، آگے چھاڑ پڑے، خنزیر ایک جانور ہے، اور لوگ دوسرے میں معنی کرتا ہے وہ ہے، یہ اللہ نے حرام کیا ہے، اور جو خیر اللہ کے لیے منسوخ کر دی جائے وہ بھی حرام ہے، لیکن پھر بھی اللہ کی مہربانی ہے
جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے کھانے کو، بھوکا مر رہا ہے، وہ ان حرام میں سے بھی کھا لے گا تو ہم بخش دیں گے۔ ان ابراہیم کان امۃ، ابراہیم ایک واحد اعظم دنیا میں گزرا ہے، وہ ایک ہونے کے باوجود ایک پوری جماعت کا کام، خدا تعالیٰ کا فرما بردار اور اللہ کی طرف یکسو ہونے والا تھا، شرک کرنے والا نہیں تھا، اللہ کی نعمتوں کو شکر کرنے والا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے تو اس کو چن لیا، صراط مستقیم پر ہم نے چلا دیا، ہم نے اس کو دنیا میں حسنہ دی اور آخرت میں سلجھے ہوئے لوگوں میں شمار کر دیا۔ یہ اتنا اچھا آدمی ہے، تو اس کے عقائد تمہیں ملتے ہیں، وہ قرآن میں بیان ہے، وہ لو تو تم بھی سلجھے ہوئے ہو جاؤ گے دنیا آخرت کی تربیت تمہیں بھی مل سکتی ہے۔ ہم نے اے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ پر بھی وحی کی ہے، آپ بھی ملت ابراہیم کی اتباع کریں۔ یہ دوسرے لوگوں کو ترغیب کے لیے، لیکن یہ نہیں کہ ہماری شریعت کو کسی اور نبی کے ساتھ منسلک ہوئی ہوئی ہے، یہ مستقیم شریعت ہے، لیکن چونکہ وہ بھی اسی راستے پر چل گئے ہیں تو جو ان کو مانتے ہیں وہ بھی خوش ہو جائیں گے، اچھا ابراہیم علیہ السلام کی بات ہے تو پھر ہم بھی مان لیتے ہیں، اس واسطے ورنہ کوئی ضرورت نہیں تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کی شان کا بھی پتہ چل گیا کہ ساری کائنات سے افضل ترین شخصیت کو بھی حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ بھی ملت ابراہیم کی اتباع کریں، ایک شان ہے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت، آپ اللہ کی راہ کی طرف بلائیں حکمت، دانش مندی اور پیار، خوبصورت انداز کے ساتھ، اور جب کوئی جھگڑا اور مناظرہ ہو جائے تو پھر بھی سلجھے ہوئے الفاظ ہو، انداز ہو، بات ہو، یہ نہ کہ وہ جب دشمن ہو جائے تو گالیاں پکی اور ایک دوسرے کو منہ کے ڈنڈے مارے، بالکل یہ بات نہیں کرنی۔ اچھے طریقے سے مناظرہ کر سکتے ہیں، دلائل کے ساتھ اپنی بات کو بڑھوا سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں۔ اور اگر آپ کسی سے بدلہ بھی لینا چاہیں کسی بات پر تو آپ اتنا بدلہ لے سکتے ہیں جتنا اس نے آپ کو نقصان اور پریشان کیا ہے، اور اگر نہ لے بدلہ صبر کرے تو یہ بہترین چیز ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ وَاصْبِرْ، ہم بھی آپ کو حکم دیتے ہیں صبر کریں، اور صبر بھی اللہ کی مدد سے، اللہ سے مانگے بھی اللہ میں صبر دے اور غم نہ کریں، اور آپ کا دل ان کی سازشوں سے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ سن لو آخری بات اور آخری حدیث اور آخری آیت، ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون۔ پکی بات ہے اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے، پکی بات ہے اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کے ساتھ ہیں، اور ان کے ساتھ ہیں جو احسان کے ساتھ عبادت کرتے ہیں، یعنی اللہ کی رضا کے لیے عبادت کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے ہیں، ان کے اللہ ساتھ ہے۔ جس کے ساتھ اللہ ہے اس کا بیڑا دنیا اور آخرت میں کامیاب اور پار ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی سید رسول اللہ وعلیہ وآلہ اجمعین۔ اللہم اغفر لنا ولوالدینا ولأساتذتنا اللہ قبول فرما، جو کوئی باتیں کی ہیں قرآن سے یا اللہ قبول فرما دے، اور ہمیں عمل میں لانے کی توفیق عطا فرما، بیمار کی شفا نصیب فرما، سبحان حیات طیبہ ایمان صلی اللہ علیہ وسلم محمد و آلہ وسلم۔